یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ رمضان المبارک 2019 کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ پروگرام ہم رمضان المبارک میں آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ مختلف نوعیت کا پروگرام ہے اور کافی انٹریکٹیو ہے کہ اس پروگرام میں آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور شرکت کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات اس پروگرام میں خالد محمود عباسی صاحب کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مذہبی نوعیت کا ایک نظریاتی پروگرام ہے جس میں ہمارا جو نصاب ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن جو نواز اسٹوڈیوز پہ آپ لائیو براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں، بہت سے سوالات ذہنوں میں ہوتے ہیں جو ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام نواز اسٹوڈیوز نے اہتمام کیا ہے کہ آپ وہ جو سوالات ہیں جو خالد محمود عباسی صاحب دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے جو باتیں سامنے لے کے آتے ہیں، اگر اس میں کوئی اشکال رہ جائے یا کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو یا کسی قسم کی کوئی تبصرہ یا کوئی فیڈ بیک یا کسی حوالے سے کسی چیز کے اوپر جو ہے کوئی رائے لینی ہو، تو آپ ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ ہمارا یہ پروگرام لائیو براہ راست سوشل میڈیا کے مختلف فورمز پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں جس جگہ یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کومنٹس میں اپنا سوال دے سکتے ہیں، اور فیس بک کا جو یہ پیج ہے ابھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اس پیج کو فالو کریں، اور ہمارا جو ڈیلی یہ 11:30 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام ہوا کرے گا ہر روز رمضان المبارک میں، اور 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا فون نمبر یہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس فون نمبر پہ آپ SMS کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ خالد صاحب، آپ کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجائے یہ کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھیں، آپ کا اس سال کا جو تھیم ہے، بلکہ جہاں جہاں پروگرامز ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں، ملتان میں، آزاد کشمیر میں، راولپنڈی میں، تو جو تھیم آپ نے اس سال مقرر کیا ہے قرآن دی اونلی ہوپ، یعنی قرآن مجید امید کی واحد کرن، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ اس کی کسی خاص چیز کو مد نظر رکھیں؟ جی بالکل، اس کی ایک خاص وجہ ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے، اور ویسے تو قرآن مجید ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، ہدی للناس ہے، اور اس اعتبار سے دنیا اس وقت جیسے ہم کہتے ہیں کہ گلوبل ویلیج بن چکا ہے، لیکن گلوبل ویلیج کا اجتماعی نظام کیا ہو کہ عدل و انصاف تمام لوگوں کو مل سکے، اور انسان نے اس معاملے میں جتنے تجربات کیے ہیں، اس خون خرابہ تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ تجربات انسان کی تسلی و تشفی کا باعث نہیں بن سکے ہیں، اور خوب سے خوب تر کی جستجو انسان کی اب بھی ہے، اور اس میں جو آخری امید ہے اور جس سے منسلک ہو کر انسان اپنے خواب کی تعبیر پا سکتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ایک سطح تو اس کی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کے انہی تجربات نے، ناپختہ تجربات نے اور کسی ناتجربہ کاری پر مبنی تجربات نے اور کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو تجربات کیے گئے، اس کے نتیجے میں جو بھی جسے ہم گلوبل ویلیج کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت فساد سے معمور ہو چکا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور جو تباہی اور بربادی نوع انسانی کا مقدر نظر آ رہی ہے، وہ کسی بھی وقت بہت بڑے بلڈ شیڈ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، جو بھی اس وقت کی صورت ہے، کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن رہی ہے۔ تو اس میں بھی نوع انسانی کے لیے جو دونوں اعتبارات سے کہ اس کے لیے فوز و فلاح اور امید کی کرن جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تیسرا درجہ اس کا یہ ہے جو امت مسلمہ ہے، اس کے حالات زیادہ دیگرگوں اور ناگفتہ بے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں شاید زیادہ انسیٹل اور ظلم و ستم کا شکار اور جبر و استبداد کا شکار مسلمان قومیں ہیں، اور ان کے ممالک یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تباہی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ کہیں عراق میں دیکھیں، افغانستان میں، لیبیا میں، شام میں، اور باقی اب ایران، پاکستان، سعودی عرب سب خطرات سے دوچار ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی جو امید کی آخری کرن ہے وہ قرآن مجید ہے، اور سب سے آخر میں یہ کہ اسلام کا وہ انقلابی فکر جو قرآن مجید پیش کرتا ہے،
اس کے لیے اس وقت دنیا میں بظاہر کوئی پنپنے کی گنجائش نظر نہیں آتی اور اس کے لیے حالات بڑے سخت نظر آتے ہیں. تو وہ تمام افراد کہ جو اس فکر کے حامل ہوں اور جنہیں مایوسی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو، ان کے لیے بھی امید کی آخری کرن، آخری سہارا، ان کو جذبہ دینے والی شے، ولولہ دینے والی شے، موٹیویشن دینے والی شے قرآن مجید کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ کئی اعتبارات ہیں جس کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک ہی حل، ایک ہی امید، ایک ہی سہارا، ایک ہی مضبوط رسی نظر آتی ہے کہ جس کو پکڑ کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور وہ قرآن مجید ہے. اس لیے یہ جو ہے عنوان جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. ابھی آپ نے جو بات کی، ویسے تقریباً ہمارا یہ جو پروگرام ہے جواب نامہ جس طرح پچھلے سال ہم نے کیا تھا، 1 سال گزر گیا. تو 1 سال میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، حکومتی لیول پہ بھی اور آپ کے لیول پہ بھی. آپ جیسے سوشل میڈیا میں مخاطب ہیں، آپ نے کہا کہ انقلابی فکر کے حوالے سے حالات بڑے دگردوں، لیکن 30-40 سال پہلے حالات بالکل یکسر مختلف نظر آتے تھے اور ایک بہت زبردست نعرہ لگتا تھا ایشیا سبز ہے. اور لیکن یہ اچانک یہ کیا ایسی وجہ آئی کہ آپ کو یہ جملہ کہنا پڑا، یا کیا یہ آپ کا جملہ ہے یا کسی کو آپ کوٹ کریں؟ یہ مایوسی والی جو بات کہ انقلابی فکر جس کا اصل یہ منبع اور تو ویسے سرچشمہ تو قرآن دیکھیں، مجید ہے. ہاں، اس لیے کہ ویسے تو آپ اب تو جو بھی حالات پہ نظر رکھے تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز روزے والے اسلام کے لیے تو گنجائش نہیں کر رہی ہے. اور جو بھی مختلف ریاستوں کا نیریٹو ہے، اور وہ سپر پاور کا ہو یا اس کی طفیلی ریاستوں کا ہو، تو اس میں صوفی اسلام کے لیے، نماز روزے والے اسلام کے لیے، ٹریڈیشنل اسلام کے لیے تو گنجائش موجود ہے، اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری کوئی کانفلکٹ اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جو اسلام کا تصور قرآن مجید دیتا ہے، اس اسلام کے ساتھ کوئی سازگاری اس وقت دنیا کی ہے نہیں. اور یہ وہ تصور ہے جس کا کلا کما کرنے کے لیے سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اتفاق بھی کر رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، یعنی اس اعتبار سے سب ایک پیج پہ نظر آئیں گے آپ کو. تو ظاہر ہے اس وقت جو ریاستوں کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، وہ نمرودوں اور فرعونوں سے بہت زیادہ ہے. اور اس میں یعنی وہ خالص بات کرنا تو ایک اصحاب کہف والا طرز عمل معلوم ہوتا ہے، اور بالکل اجنبی بننا اور گویا آئسولیشن میں جانے والی کیفیت بن جاتی ہے. تو ایک تو یہ بالکل صاف نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پچھلے سال بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ ظاہر ہے اس فکر کے جو امین پچھلی صدی میں کے اواخر میں اور اس صدی کے شروع میں جو سب سے بڑی شخصیت رہی ہے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی رہی ہے. اس دورانیے کی، مجموعی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں 1980 سے لے کے 2010 تک کی سب سے مضبوط شخصیت اگر آپ کسی کو دیکھیں گے تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی شخصیت ہے. لوگ اس میں کنفیوز ہوں گے، وہ کہیں گے جی اسامہ بن لادن ہیں یا وہ ملا عمر تھے، انہوں نے تو حکومت بھی قائم کر لی تھی، ان کے خلاف تو اقدام بھی ہوا ہے. تو میں اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس فکر کے حامل تھے. وہ دونوں شخصیات اس فکر کی حامل نہیں تھیں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ انہیں اس سے کچھ انسپائریشن انڈائریکٹلی ملی ہو، لیکن یہ کہ وہ جو سوشل تھاٹ ڈاکٹر اسرار احمد جس کو لے کے چل رہے تھے، یا جو آئیڈیالوجی یہ تھی، اس سے ان کا کوئی علاقہ انہیں نہیں تھا، اس سے کوئی رغبت، کوئی قربت ان کی نہیں بنتی ہے. تو یعنی یہ جو اصل ایائی فکر ہے، اس کی سب سے پاورفل شخصیت ڈاکٹر صاحب کی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نیریٹو کا جو سب سے مؤثر یا کسی تک علمی حد تک کوئی استدلال جو رد کرنے کی کوشش ہوئی ہے، وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. اور وہ ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ حیثیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ غامدی صاحب بھی مانتے ہیں کہ اس فکر کے امین ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں وہ رہے ہیں. تو جب 2002 میں انہوں نے امارت منتقل کی ہے اپنی، اور خود سبکدوشی اختیار کی اور حافظ عاقب سعید صاحب کو امیر بنایا ہے، تو اس موقع پہ انہوں نے جو شورا میں تقریر کی تھی، جو میثاق اکتوبر 2002 میں شائع بھی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مستقبل جو اسلام کے اعتبار سے اور اس فکر کے اعتبار سے بہت ہی تاریک معلوم ہوتا ہے، اور اگر ہم اس فکر کو اگلی نسل کو منتقل ہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو اس اعتبار سے تو اس فکر کے پنپنے کے یا مستقبل قریب میں اس کے لیے کوئی اچھا جو ہے نا وہ حالات نظر نہیں آتے تھے. وہ اس وقت اس صدی کے شروع میں نظر نہیں آتے تھے. اب تو اور بھی بہت زیادہ دریا میں پانی بہہ گیا، پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا، اور اب اور بھی دشوار ہے. اور خود ایسی تحریکیں جو بنی اس کے لیے ہیں، جن میں تنظیم اسلامی بھی ہے، وہ بھی اب
اس کا کھل کھلا کے نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، ایک ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ تو الیکشن کی وادیوں میں بہت دور آگے نکل گئی ہوئی ہے. اخوان المسلمون مصر میں دیکھیں تو وہ بھی شکست و ریخت سے دوچار ہے. تو ان تحریکوں کو ریپلیس کر رہی ہیں دو طرح کی تحریکیں. ایک یہ کہ جن میں بڑی یعنی لبرٹی ہے، جیسے آپ دیکھیں ترکی میں طیب اردوغان ہیں، تو وہ ان کو آپ ان تحریکوں کا بدل تو نہیں کہہ سکتے. انہوں نے تو بڑی جو ہے نا وہ وسعت دے دی ہے، کھلا پن ہے اس میں. لیکن جماعت اسلامی کے لوگ بہت زیادہ ان کو پروموٹ تو کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ذرا اس کو دیکھیں کہ پہلے اپنے 5 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کریں اور پھر ریاست کی سطح پر اسلام، یعنی پہلا نیریٹو تو یہ تھا نا، ٹھیٹ اسلامی بنیادوں پر تھا. تو وہ تو انہوں نے اس سے پسپائی اختیار کر لی ہے. یا اسی طرح یا تو اس طرح کی تحریکوں نے اس کو ریپلیس کیا ہے، یا یہ کہ جیسے طالبان تھے افغانستان میں، یا جیسے اور اس طرح کی خالص جو ٹریڈیشنل اور مذہبی اور بالکل ریجڈ قسم کی لوگ تھے، انہوں نے اس نعرے کو اختیار کرے. اس سوشل تھاٹ کو نہیں سمجھتے وہ، لیکن ان کے لیے چارم اس بات میں ہے کہ خلافت آ جائے، چارم اس بات میں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت آ جائے. ان کو یہ چیز اٹریکٹ تو کرتی ہے. لیکن آج کے لیے جو سوشل تھاٹ دی گئی ہے، علامہ اقبال ہوں یا ابوالکلام آزاد ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہوں، یہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، اور نہ ہی اسے یہ اسلام کے قریب کی کوئی شے بھی سمجھتے ہیں. یہ اسے تو سمجھتے ہیں غیر جو ہے روحانی چیز ہے، بالکل مادہ پرستانہ چیز ہے جو ان لوگوں نے بلڈ کر لی ہے، اور اس کا خلافت راشدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. تو ان کی سوچ تو یہ ہے. تو دو اس طرح کی تحریکوں نے، اور اسی میں آپ دیکھیں کہ وہ صوفی اسلام کا تڑکا بھی لگ گیا اس کے ساتھ. تو یہ ان چیزوں نے اس نعرے کو اڈاپٹ کر کے اس پوری سوچ کو، فکر کو، اس لہر کو، اس تحریک کو ایک یوں سمجھے کیموفلاج کر دی ہے، اس کو کر دیا، بلکہ اس کو کیپ کر دی ہے. صحیح. یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس فکر کی وہ سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، تو یہ جو جسے آپ انقلابی فکر کہتے ہیں، مطلب آپ یہ چیز کیا ہے؟ مطلب غلبہ اسلام کی خواہش؟ دیکھیں ان کا بڑا سادہ ہے، سادہ سی بات ہے. آپ جب انقلابی فکر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی وہ اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک سے متعلق ضرور ہو، تبھی انقلابی ہوگی. ہاں، سماجی نظام یا معاشی نظام یا سیاسی نظام، اس سے متعلق وہ بحث کر رہی ہو، اور بحث نہ کر رہی ہو بلکہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں بنیادی تبدیلی کی خواہاں ہو، ایسی بنیادی تبدیلی جو اس کی پوری حیت کو تبدیل کر دے، تب وہ انقلابی فکر ہوگی، انقلابی سوچ ہوگی. اچھا، یہ اس کی پوری حیت کو تبدیل کر دے. اگر یہ کسی پرانی آئیڈیالوجی سے آج کی آپ اس حیت کو تبدیل کریں گے تو یہ بھی انقلاب نہیں ہوگا. یہ بس اتنا ہوگا جیسے کمیونزم تھا، اور کمیونزم کو جو ہے نا وہ واپس جو کیپٹلزم نے اس کو جو ہے وہ شکست دے دی، تو وہ رجت ہوئی ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترقی ہوئی ہے، ارتقاء ہوا ہے، یہ کوئی جو ہے انقلاب آیا ہے. وہ تو مراجعت ہوئی ہے، جہاں سے چلے تھے آپ واپس ادھر ہی آ گئے. آپ نے ایک تجربہ کیا، آپ نے سمجھا ناکام ہو گیا ہے یا ناکام کر دیا گیا یا جو بھی ہوا، آپ واپس آ گئے. تو یہ تو رجت ہے، یہ انقلاب نہیں ہے. انقلاب تو تب ہوگا کہ آپ کا وہ انقلابی نظریہ نیا ہو، یعنی اس سے پہلے دنیا میں وہ نظریہ نہ رہا ہو، اور اگر پہلے رہا ہو تو اس کی جو تعبیر ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے اصول لے لیں، اس کی بنیاد وہ اصولی طور پر اسے آپ لے لیں، لیکن یہ کہ اب اس کا سٹرکچر بنیادی طور پر آج کے سٹرکچر کے مطابق ہو، مختلف ہو، وہ پرانا سٹرکچر نہ ہو جو کبھی تھا، تو تب وہ ریولوشنری آئیڈیالوجی کہلائے گی. آپ جن تحریکوں کا میں نے نام لیا ہے تو یہ ٹھیک ہے آج کے سٹرکچر کو تو برباد کرنے کے در پہ ہیں، اس کی تخریب کی تو ان کا ایجنڈا ہے، اور ایک یہ آدھا کام تو ہو جاتا ہے انقلابی عمل کے اعتبار سے کہ آپ نے موجودہ سٹرکچر نظام بدل دیا یا یہ کہ اس میں تخریب کر دی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ مت سمجھیں کہ کوئی تخریب ہوئی ہے، یہ تو ہاتھی کو سوئی بھی نہیں چبوئی گئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی تک. کوئی افغانستان کی تبدیلی دنیا کے اعتبار سے اسے کیا تبدیلی کہیں گے آپ؟ اور وہ بھی وہاں پہ بھی برقرار تو نہیں رہ سکی، ختم ہو گئی، واپسی ہو گئی، چھٹی ہو گئی. تو اس حوالے سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ جو یہ تحریکیں ہیں یہ تخریب کے عمل کا تو حصہ ہیں، لیکن جو یہ تعمیر چاہتی ہیں وہ تعمیر کیا ہے؟
دنیا کو، آج کی دنیا کو واپس 1400 سال پیچھے لے کے جانا ہے. یعنی جو سٹرکچر اس دور کا تھا، یعنی قبائلی نظام میں جو سٹرکچر تھا، اس کو لا کر ہم آج اس سوسائٹی میں فٹ کریں گے. یہ تو پھر جو ہے نا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو قبائلی نظام ممکن ہی نہیں ہے. ملوکیت اور بادشاہت اور ایک شخصی حکومت اور جو سارا یار ان لوگوں کے بڑے بڑے دانشوروں کا یہ حال ہے کہ یہ خلافت کو اور ملوکیت کو ہم پلہ اور برابر سمجھتے ہیں. انہیں فرق ہی نظر نہیں آتا. اور ویسے دنیا ہمارا جو بدنما اسلام کا جو چہرہ ہے وہ اسی طور پہ جانتی ہے کہ جب خلافت کا نام لے. اب دیکھیں نا، اقبال کے تصور کے مطابق تو آپ کے دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پہ داغ اور دبے اور بدنما داغ لگ گئے نا. صحیح. تو ان کے لیے تو ملوکیت چلی آ رہی ہے، وہ خلافت چلی آ رہی ہے 1924 تک. اور عادلانہ نظام مطلب اس طور پہ وہ پیش نظر ہی نہیں، وہ پیش نظر ہی نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنے ہی رفقا کے سامنے یہ کہا کہ اس فکر کو ہم اگلی نسل تک منتقل کر دیں. اچھا، میں آپ کی پچھلی بات اگر مکمل کر دوں، اس کا وہ بات پوری کر دوں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس فکر کے حوالے سے دو باتیں کی تھی. نہ اس فکر کو آسمان جو ہے غذا دے رہا ہے، نہ زمین اسے غذا دے رہی ہے. آسمان سے مراد یہ کہ جو اس وقت آپ کے سامنے سیکولر ورلڈ ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے پنپنے کی، موسم اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. زمین سے مراد یہ کہ جو آپ کی مذہبی گراؤنڈ ہے، تو مذہب تو اس سیکولر نظام سے بھی زیادہ اس کا دشمن ہے. وہ اسے کہیں کوئی بھی پنپنے کی گنجائش دینے کے لیے نہیں تیار. اس کے لیے تو بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ اسلام کے نام پر ایک غیر اسلامی ایڈیشن ہے جو اسلام کا تیار کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے نہ اندر سے اس کی کوئی حمایت ہے، نہ باہر سے اس کو کوئی مدد مل رہی ہے، اور اس وقت اس کے لیے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. اور جو چھوٹے چھوٹے سٹرکچر بنے تھے کبھی، جیسے جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی، وہ اس پریشر کو سہار ہی نہیں سکی. اور وہ اس میں جیسے نمک پانی میں حل ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح آہستہ 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 جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہیں اس کے اندر. نہیں، ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ مل گئی ہیں یا اپنی مطلب کس طریقے سے تحلیل؟ دیکھیں، اعلانیہ تو کوئی نہیں ملتا ہے. حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ مین سٹریم پارٹی بن چکے ہیں. دونوں مین سٹریم پارٹی بن گئی. جماعت اسلامی کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مین سٹریم پارٹی ہے. صحیح ہے، وہ تو ٹھیک ہے. تنظیم کے بارے میں کسی کو شک ہوگا، اس لیے ہوگا کہ وہ تنظیم کو اتنا جانتا نہیں ہوگا. وہ چھوٹی سی آب جو ہے. جماعت اسلامی کی طرح کوئی بڑی جماعت تو ہے نہیں، وہ ابھی تو بس ابھی عہد طفولیتی میں تھی. تو وہاں پہ اب اس کے بارے میں اتنی لوگوں کی نظریں نہیں ہیں، وہ لوگ اتنے وہ فوکس نہیں کرتے اس کو. لیکن جب آپ کہیں کہ جی ہم جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے، علماء کے پیچھے چلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سواد اعظم، مجمع علیہ، یہ ساری چیزیں در حقیقت آپ کو مین سٹریم بنا دیتی ہیں. آپ ریولوشنری پارٹی تو رہتے نہیں، مین سٹریم پارٹی بن جاتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے جو ڈاکٹر صاحب کا وہ بات کی کہ اگلی نسل تک اس فکر کو منتقل کرنا، تو یہ جو رمضان میں پورے پاکستان میں بہت سے نوجوان مدرسین ہیں، بہت زبردست ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو آگے آئے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا ایک تعلق قائم ہو رہا ہے. یہ جو مختلف پاکستان میں پروگرامز ہو رہے ہیں، تنظیم کے تحت بھی ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے جو ہے زیر اہتمام بھی ہو رہے ہیں. یہ جو انقلابی فکر ہے، اس کو اگلی نسل میں منتقل کرنے میں اس طرح کے پروگرامز کیا کیا رول ہیں، اور کس طریقے سے وہ اپنی بات اس میں رکھی جائے، سامنے رکھی جائے؟ ہاں، یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ وہ ریولوشنری تھاٹ دیں. اس وقت تنظیم کے تحت جو دورہ ترجمہ قرآن ہو رہے ہیں، اس میں وہ ریولوشنری تھاٹ تو بالکل نہیں جا رہی ہے. البتہ وہ فرائض دینی کا تصور کہ جس میں کسی انقلابی عمل کے لیے موٹیویشن ملتی ہے، یا وہ ذمہ داری کا بار انسان محسوس کرتا ہے، وہ فائدہ ضرور ہو رہا ہے ان دورہ ہائے تراجم قرآن سے. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے چیز شروع کی تھی، اس سے بہرحال بہت سے لوگوں کے اندر یہ خواہش ضرور پیدا ہوئی ہے. لیکن جب آپ ساتھ ریولوشنری تھاٹ نہیں دیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کا تو پروسیس سلو نظر آتا ہے. ایک نوجوان جب وہ نزدیک آتا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، آپ نے قرآن کا میگنیٹ استعمال کیا، اس کو نزدیک لے آئے. جب وہ نزدیک آیا ہے اور وہ اس جوش و جذبے کے ساتھ آیا جو قرآن پیدا کرتے ہیں، آپ ذرا ذہن میں رکھیں، اس میں بڑا ہیجان ہے. قرآن مجید زیادہ ہی موٹیویشن دے دیتے ہیں. وہ تو بس بندہ جو ہے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
جب وہ اس موٹیویشن کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے اندر وہ تیزی نہیں ہے، وہ حرکت نہیں ہے، اور میں اس کو تیزی کا جو قائل نہیں ہوں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے جذباتیت، وہ تو آپ اب پیس وہ لے کے چلیں گے جو آپ سمجھیں کہ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے. کب کفو ایدیکم کی پالیسی لے کے چلنی ہے اور کب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کی پالیسی پہ جانا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے حالات و واقعات دیکھ کے فیصلہ کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک فرق آ جائے گا نا، آپ کی پیس اس کی توقع کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جبکہ معاشرے میں ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا نٹ لگا کے، جیسے مکھیوں کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے نٹ لگاؤ، تو اس طرح انہوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کو وہ موٹیویشن ملتی ہے وہ ذرا سا اس کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرتے ہیں، اسے وہ وہاں پہ وہ نظر آتا ہے، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ہیجان اور وہ جو ایک خودکش والی کیفیت، تو وہ اس طرف جو ہے وہ لپک جاتے ہیں. اور الٹا آپ پہ الزام آ جاتا ہے اس بات کا کہ آپ نے لوگوں کو انتہا پسندی کی تعلیم دی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے یہ فکر اور بدنام ہو رہی ہے. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے وہ فکر پیش ہی نہیں کی، آپ نے جذبہ دے دیا، آپ نے موٹیویشن دے دی، آپ نے انسپائرڈ کر دیا، لیکن آپ نے وہ فکر ہی نہیں دی جو اس کے اندر وسعت پیدا کرتی ہے، آپ نے وہ سوچ ہی نہیں دی جو اس کو اس پیس کے ساتھ چلاتی جس پہ آپ چل رہے ہیں. یہ آپ کی سوشل تھاٹ دے گی. تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات ایک موقع پہ کہی تھی، اور ان کا وہ شاید آپ کے نواز سے اس کا کلپ بھی چلا تھا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہماری یہ جو تحریک ہے نا، اس میں وہ لوگ تو تیار ہو گئے ہیں جو مدرس قرآن ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس فکر کو گہرائی سے سمجھا ہو، جن کے اندر انقلابیت ہو، تحریکی شعور ہو، تنظیمی شعور ہو، وہ ہم نہیں پیدا کر سکے بدقسمتی سے. یہ ڈاکٹر صاحب نے خود اعتراف کیا ہے. اور جو تنظیم کی قیادت پر فائز ہیں ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ والا معاملہ تو ہے کہ قرآن مجید کے مدرس بن گئے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک جیسے ایک سیاسی تحریک کو چلانا ہوتا ہے، ظاہر انقلابی عمل سیاسی عمل ہے، تو اس شعور اور ادراک کے لوگ ہمارے پاس نہیں اس وقت سامنے آ رہے. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ اگر وہ ایک عام عوامی انداز میں بات کریں تو تنظیم اسلامی کو ایک اسلامی انقلابی جماعت کی جگہ پہ ایک قرآنی تبلیغی جماعت میں اس کو بدل دیا گیا ہے. یہ خود بخود ہوتا ہے، جیسے پانی بہتا ہے نا نشیب کی طرف، اسی طرف انسان جاتے ہیں آسانی کی طرف. تو جب تک یعنی لیڈرشپ فوکسڈ نہ ہو اور اسے نہ معلوم ہو کہ کیا کمزوریاں ہوں گی اور لوگ کیسے جو ان کے ٹرینڈز ہوں گے اور کیسے وہ جائیں گے نشیب کی طرف، اور اسے اس ہائر پوزیشن پہ انہیں برقرار رکھنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اگر وہ ریلیکس کر رہی ہو یا اسے اس کا شعور نہ ہو یا ادراک نہ ہو اور وہاں سستی کر رہی ہو تو وہ تو خود جاتے ہیں. پھر جیسے کشش ثقل کی وجہ سے وزن نیچے آتا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ انقلابی تحریکیں جو ہے وہ اصلاح کی طرف اور آسانی کی طرف جاتی ہیں. لیکن اس میں جو میرا دوسرے سوال کا حصہ تھا کہ ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ کمی پوری ہو جائے ان پروگرامز کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب کی کیا ایسی باتیں ہیں، کیا ایسی چیزیں جنہیں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ وہ فکر زندہ رہے؟ دیکھیں، ایک چیز کو جان بوجھ کر نا ذرا تھوڑا پس منظر میں چلی جاتی ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر صاحب کا جو عمرانی فکر ہے. اور یعنی عمرانی فکر سے الرجی بہت ہو چکی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں، آپ اسی سے اندازہ لگائیں، مذاق اور تمسخر کا وہ ایک ٹھٹھے کا وہ جو ایک اسی سے سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے نا کہ آپ اگر آپ کو کچھ بھی شعور و ادراک ہو کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کا محل و مقام کیا ہے، آپ کی اہداف کے حصول کے لیے ایک علیحدہ جماعت آپ نے بنائی ہے، تو پھر یہ مذاق نہ بنے نا. پھر آدمی اسے سنجیدگی سے سوچے. یہ تو ایسی بات ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ کا مغز نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ اور جب آپ کو نظر آئے کہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے پاگل سمجھیں، اور آپ کو لگے کہ نہیں واقعی میں نے کچھ جو ہے بھونگیاں ماری ہیں، تو پھر آپ کو جا کے چیک اپ کرانا چاہیے کہ میرے مغز کو کیا ہو گیا ہے، کیا اونچ نیچ پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر. تو جب آپ کی بنیادی پر کوئی سوال اٹھا دے تو وہ تمسخر اڑانے کی بات نہیں ہوتی، سنجیدگی سے ایک جسے کہتے ہیں دروں بینی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مطلب سوال یہ تھا کہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہم کریں کہ اس فکر کو ہم زیادہ جو ہے وہ پیش کر سکیں، مطلب کیا ایسے اقدامات؟ دیکھیں، آپ جہاں تک تو تحریکی کارکنوں کا تعلق ہے یا جو لوگ اس سوچ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کی سوچ کیا تھی یا فکر کیا تھی،
تو وہ تو میرا خیال ہے ان کے لیے کفایت کرے گا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک نظریاتی ریفریشر کورس کوئی وہ 50-60 گھنٹے کا پر مبنی دورانیے پہ مبنی جو ایک پروگرام کرایا تھا، اپنی کتابیں خود پڑھائی تھی، تو اگر وہ اس سے گزر جائے گا جو بھی شخص، تو اسے یہ میری بات ساری سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ ان کی وہ عمرانی فکر ہے کیا اور وہ پہلو کیا ہیں۔ پہلے بنیادی لیکن یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ چیز ہے نا کہ ہم اس کے مسائل کا مذہبی حل پیش کریں۔ ایک آدمی جس مسئلے سے دوچار ہے اس مسئلے کا ہم ایک ایسا حل پیش کریں کہ جس کی بنیاد دین اسلام میں ہو، قرآنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے مسئلے کا قرآنی حل سے جو آپ کی سوچ بنے گی، جو تھاٹ بلڈ ہوگی، یہ آپ کی عمرانی سوچ ہوگی۔ تو آج کا انسان تو اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے بھائی، تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے نا، اس پہ توجہ دیں۔ بہت سے ایسے مقامات، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جس پہ بہت سے اسلامک اسکالرز نے کام کیا ہوا ہے، مطلب ڈاکٹر صاحب ہیں، مطلب آپ کے یہاں سر دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے یہاں فحاشی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا حال یہ ہے، اور آپ کہتے ہیں جی بے حیائی فحاشی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ تو کہا کہ جی اسلام میں فحاشی حرام ہے اور غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے اور فلانا ہے، اس کا کوئی ایسا حل کہ فحاشی ختم ہو جائے؟ ٹھیک ہے، آپ نے وہ روٹ کاز تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ قابل عمل ہو بھی نہیں، وہ کیوں ہے فحاشی؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ نا کہ جی دین سے دوری ہے، یہ تو بڑا آسان سی بات ہے، کسی کی مجبوری بھی ہے یا نہیں؟ اکنامک فیکٹرز بھی کیوں نہیں؟ فحاشی ہوتی ہی وہیں پہ جہاں تقسیم دولت کا نظام غیر مساویانہ ہو جائے۔ نظام ایک طرف دولت زیادہ ہے، انہوں نے عیاشی کرنی ہے، ٹھیک ہے، انہیں عیاشی کرنی ہے، تو ان کے لیے مال ایکسپوزڈ ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ پسند کر سکیں اس میں سے۔ اور دوسری طرف ضرورت ہے، اور انہیں جو ہے وہ لذات دکھائی بھی جاتی ہیں، ان کے اندر لالچ پیدا کیا جاتا ہے کہ تم بھی عیاشی کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اب اس عیاشی کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ میک اپ کون نہیں کرنا چاہتا؟ سادہ سی بات کریں، اپنی شکل اچھی کون نہیں بنانا چاہتا؟ لیکن اس کے لیے وسائل چاہیے، یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ شے آپ کو کدھر کھینچ کے لے جائے گی؟ محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، جو بھی آپ کا جو بھی صلاحیتیں لگاؤ گے اس کے نتیجے میں ارن کرو گے، لیکن پھر بھی نہ ہو، وہ لگژریز آپ کو نہ ملی، تو جو بیچ سکو بیچو گے، جس کی ڈیمانڈ ہو، جو آپ کو کچھ فائدہ دے سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے فحاشی پیدا کرتی ہیں۔ آپ یہ حل پیش کریں، پھر تب ختم ہوگی نا۔ یہ سوکھ کے نعرے لگانے سے تو نہیں ختم ہو جائے گی جی حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جی چہرہ کھلا ہونا چاہیے کہ چہرہ بند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چہرہ بند ہونے سے بھی فحاشی کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ ہمارا کل جو ہے وہ جو براہ راست پروگرام نشر ہوا ہے، پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ بہت سی باتیں اس پروگرام میں آئی ہیں۔ ابتدائی تعارف میں سورہ بقرہ کے آپ نے جو پہلے 4 رکوع کا تعارف کروایا یا اس کے بارے میں بتایا، کہا کہ ان میں بیان شدہ باتیں آج کے حالات سے بڑی مطابقت رکھتی ہیں۔ تو وہ کیا موٹی موٹی باتیں ہیں جو آج کے حالات کے ساتھ ہمارے لیے وہ رہنمائی بن سکتی ہیں اس پہلے 4 رکوع کی روشنی؟ اس میں سے سب سے زیادہ اہم دوسرا رکوع ہے، کیونکہ پہلے رکوع میں جس طرح کے لوگ، خاص طور پہ ایمان والے جن لوگوں کے خاصیات آئی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف وہ الفاظ نہیں ہیں جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے ابتدائی حصے میں لکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ شخصیات سامنے ہیں کہ جو اس وقت موجود تھی۔ اور یہ شخصیات وہ ہیں کہ جو اپنا گھر بار، کاروبار، اپنا تعلق، رشتہ داریاں، برادری، اپنی تمام جو تحفظات ہوتے ہیں دنیا کے، ان سب کو داؤ پہ لگا کے نہیں بلکہ سر سے اتار کر، پھینک کر ہجرت کر کے مدینے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جو مدینے میں ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے یہ سب داؤ پہ لگا دیا تھا، ایک اس اعتبار سے کہ انہوں نے ان باہر سے آنے والوں کو ویلکم کیا، انہیں اپنے کاروباروں میں شریک کیا، اپنے گھروں میں شریک کیا، اور اپنے اہل و عیال میں شریک کیا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ نہ صرف شریک کیا بلکہ انہوں نے اپنے جو باقی ماندہ تھے ان کو خطرے میں ڈال دیا، اس لیے کہ اب مدینے پہ حملہ ہوگا تو ان کے لیے بھی تو وہ سوالیہ نشان تو لگ گیا، تحفظات ان کے بھی تو کھڑے ہوئے۔
اس سب کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کال پہ لبیک کہی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو یہ اس طرح کے لوگ تو آج آپ کو معاشرے میں تلاش کرنے ذرا مشکل ہی نظر آئیں گے، یہ تو آپ کو نہیں ملیں گے. البتہ جو دوسرے رکوع میں جو تذکرہ آیا ہے اور اس کا حجم بھی زیادہ ہے، آج مسلمان جو بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی عظیم اکثریت، بلکہ اس حد تک اکثریت کہ آپ کہیں کہ مسلمان تقریباً یہی اسی کیٹیگری میں فال اللہ ماشاءاللہ قلیل ہوں گے، اللہ قلیلا منہم. تو اس میں دعوی ایمان تو ہے، لیکن طرز عمل کیا ہے؟ طرز عمل یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کہ جن سے ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے نیکی کے کام کیے ہیں. ذخیرہ اندوزی ہم نہیں چھوڑ سکتے، ملاوٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے، سب سٹینڈرڈ چیزیں بنانا ہم نہیں چھوڑ سکتے، کنکریٹ کے کام کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کا سٹینڈرڈ وہ مینٹین نہیں رکھ سکتے کہ جو دیا گیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہم عمرے کریں گے، ہم حج کریں گے، ہم جو ہے وہ لوگوں کی مزدوری تو پوری نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ جو وہاں سے پیسہ بچایا ہوا ہوگا اس میں سے کچھ ہم فلاح رفاع کے اور جیسے کہتے ہیں کچھ خدمت خلق کے کام، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں گے. تو یہ ساری وہی چکر بازیاں ہیں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ برائیاں کرنے کے ساتھ میں یہ نیکیاں بھی تو کر رہا ہوں. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ خود ہی ڈیسیو ہو رہے ہیں اس سے، اللہ کو تو چکر نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی. پھر یہ شے آپ کو تو بہت زیادہ ہی نظر آئے گی کہ آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ظالمانہ نظام ختم ہو، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، اس کی جگہ پہ عادلانہ نظام لایا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی شدت ہے، اس میں بڑی سختی ہے، اس کو ذرا نرمی سے بات کرنی چاہیے، اتنا اس نظام کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے کہ فرکشن پیدا ہو جائے اور تصادم کی صورت بنے، یہ تو فساد کی صورت بن جائے گی. تو ہم اصلاح چاہتے ہیں. آپ کیا اصلاح چاہتے ہیں؟ کہ یہ ظالمانہ نظام چلتا رہے. تو در حقیقت آپ فساد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس وقت تو مسلم نیریٹو ہے ہی کہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس کے ساتھ بنا کے رکھو. وہ جب کبھی کسی نے کہا تھا کہ ہمیں انگریز سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے، تو آپ نماز روزے کی اجازت پہ خوش رہو، باقی اس ظالمانہ جو نوع انسانی کو جو ہے ظلم میں پیس رہا ہے اس کے خلاف بات نہ کرو. اس سے پھر فرکشن پیدا ہو جاتی ہے. تو انما نحن مصلحون، اصلاح پسند تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی فرکشن ہو یا فساد ہو. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کے دانشور معاشرے میں ان کی کتنی قدر و قیمت ہے، وہ کتنے پسند کیے جا رہے ہیں. اور ان کی جو ہے پذیرائی کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سے لوگوں کے دل میں خیال مچلتا ہے کہ ہاں جی کہ بھئی یہ مشہوری کا طریقہ تو یہی ہے اور زمانے میں پنپنے کے انداز یہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دوسرے رکوع میں جو مضمون آئے، اچھا پھر اسی کی در حقیقت تشریح ہے جو بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے. چلیں ہم اس کی طرف آتے ہیں، کچھ سوالات ہیں جی ضرور ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد حسان صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ احادیث میں دوبارہ خلافت کے قیام کی پیشن گوئی ہے، کیا وہ خلافت راشدہ کی نقل ہوگی یا کوئی تبدیلیاں ہوں گی؟ مطلب جیسے جو ہم احادیث پڑھ کے جو بشارت دیکھیں، پہلے خلافت راشدہ کو سمجھ لینا. جی خلافت راشدہ میں یہ تو بات سب مانتے ہیں نا کہ یہ اصول تھا اور رہا ہے کہ باہمی مشورے سے معاملات طے پاتے تھے. اب مشورہ کیسے کرتے تھے؟ مشورہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ شورا تھی، ایک ہم کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ ایک اولو الامر تھے. اولو الامر یا وہ شورا کیسے وجود میں آتی تھی؟ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ یہ نیچرل ایک تقسیم تھی کہ یہ اوس ہیں، یہ خزرج ہیں، یہ جو ہے وہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں. یہ مختلف وہاں پہ یوں کہہ لیجئے کہ گروپس تھے. ان گروپس کے جو ہیڈز ہیں ان کی اطاعت پہلے سے ہو رہی تھی، اسلام سے پہلے ہی سے ان کی اطاعت ہوتی تھی. جو ٹرائبل چیف ہوتا تھا اس کی بات مانی جاتی تھی. آپ نے سارے ٹرائبل چیف جمع کر لیے، یہی اولو الامر ہیں ان کے ساتھ، یا آپ نے ان کے ساتھ کچھ اہل علم بھی بٹھا لیے. اب ان کے ساتھ مشورہ کر کے آپ نے جو فیصلہ کیا یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پوری امت کا فیصلہ ہے، اس میں سارے شامل ہو گئے کیونکہ وہ ان کے نمائندے ہیں. اور یہ نمائندے خدا کی جانب سے مقرر کردہ اس معنی میں ہیں کہ وہ ان کے پہلے سے ہی وہ سربراہ ہیں، چیف ہیں،
اور وہ مانتے ہیں ان کی سربراہی کو، ان کی سرداری کو، وہ مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اب جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یا میں رہ رہا ہوں یا ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں یہ نظام ہی باقی نہیں رہا، وہ سٹرکچر ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی آپ کا ایسا ایک خاندان کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوتا جس کے پوری خاندان بات مان لے۔ اب اس کی جگہ پہ ایک نئی تقسیم نے لے لی ہے۔ اب انسان نے اپنے آپ کو میرے خیال میں اس کے مقابلے میں ایک زیادہ ترقی یافتہ صورت میں منظم کیا ہے۔ وہ بھی تنظیم تھی، وہ خاندان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر تنظیم ہوتی تھی، قبیلے کی تنظیم بنتی تھی۔ اب جب آپ کے ہاں سیاسی پارٹیاں وجود میں آ گئی ہیں تو یہ سیاسی پارٹیاں اس کے مقابلے میں ایک تنظیم کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ آپ ساری زندگی کے لیے باؤنڈ ہیں کہ جس خاندان میں پیدا ہوئے آپ اسی تنظیم کا حصہ رہ سکتے ہیں۔ اس سے آپ اگر کسی دوسرے خاندان میں جائیں گے تو وہاں آپ کو غلام بن کے رہنا ہوگا یا بالکل سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ رہنا ہوگا، آپ کو برابر کا سٹیٹس کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں انسان اس نسبت سے آزاد ہو گیا کہ اس نے نظریے کی بنیاد پر اپنی تنظیم بنا لی، سوچ کی بنیاد پر تنظیم بنا لی، جسے آپ سیاسی پارٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سیاسی پارٹی بدل لی، آج آپ پیپلز پارٹی میں، کل آپ مسلم لیگ نون میں چلے گئے یا پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو آپ کے سٹیٹس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا وہی سٹیٹس برقرار رہے گا۔ اب آپ گاؤں میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، اب ایک ایک خاندان کے اندر تینوں پارٹیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا خاندان کا ادارہ اب اتنا منظم نہیں رہا، قبیلہ تو اب رہا ہی نہیں، اس کا کوئی چیف ہی نہیں رہا۔ آج آپ اولو الامر کیسے بنائیں گے؟ تو ایک بنانے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو قبول ہو تو وہ یہ ہے کہ جناب آپ چیف آف آرمی سٹاف لے لیں، اس کی پوری گروپ جو ہے وہ سب سے مؤثر پارٹی ہے آرمی، اور اس کے چیف صاحب وہ ہیں، تو آپ ان کو لے لیجئے، یہ اولی الامر کے میں سے ایک ہو گئے۔ آپ بیوروکریسی میں سے بھی 2-4 بندے لے لیجئے، یہ ہے نا جن کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گے چیف صاحب، اور وہ جو بیوروکریٹ آپ نے بنایا ہے وہ بھی بہرحال اس نے کی بھی، وہ ایک سیاسی رہنما نے کہا تھا کہ آپ تو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی دوام حاصل نہیں ہے، یہ بھی بدلتے رہیں گے۔ تو اب اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ نے عوام کو غیر متعلق کر دیا، ان کا مشورہ پھر آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ سارے عہدے وہ ہیں جو سلیکٹڈ ہے، اس میں عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے پروفیشنلز کے عہدے ہیں۔ سلیکٹڈ والا لفظ آج کل بڑا مشہور ہے۔ چلیں میں ایک خاص معنی میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا یعنی کہ وہ ہاں مطلب یہ الیکٹڈ لوگ تو نہیں ہے، عوام کے نمائندے تو نہیں ہے نا، مطلب آرمی چیف کو فوج تو فالو کرے گی، لیکن یہ کہ کوئی شہری تو انہیں نہیں اس طرح وہ مقام دے گا یا مرتبہ دے گا یا ان کے کہے کو اتنا مستند جانے گا جتنا کہ فوج کے ادارے کے اندر اس کی بات کو مستند جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عوام کے نمائندے کون ہوں گے جن کی بات وہ مانیں گے؟ عوام کے نمائندے وہ ہوں گے جن پر عوام کو یہ اعتماد ہو کہ یہ ہم نے بنائے۔ اچھا، اس سے یہ نہ سمجھیے کہ میں موجودہ سیٹ اپ کی حمایت کر رہا ہوں جو اس وقت ملک میں ہے، اس لیے کہ یہ سارے ان میں سے الیکٹڈ کوئی نہیں ہے، سب سلیکٹڈ ہے۔ نواز شریف اس وقت جو ہے نا، اگر وہ نون لیگ کے سربراہ ہیں، اب تو رہے بھی نہیں ہے میرا خیال ہے، وہ عدالت کے حکم کے، یا زرداری صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے، چھوڑے عمران خان صاحب ہیں، تو یہ کوئی پی ٹی آئی کے یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ووٹوں سے منتخب شدہ صدر نہیں ہوتے، یہ جو انہوں نے خود نامزد کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے عہدیدار، ان کے رائے سے یہ صدر بن گئے ہوتے ہیں۔ یعنی بڑی عجیب صورتحال۔ ہاں، اب یہ خود صدر بن گئے، پھر جو بھی مختلف عہدیدار ہیں، بھائی پنڈی کا صدر کون ہوگا یا فلانے حلقے کا صدر کون ہوگا یا وہ سیکرٹری کون ہوگا، اس سب کی نامزدگی یہ صدر صاحب کریں گے یا ان کی ٹیم کرے گی۔ تو یہ تو آپس میں ہی بندر بانڈ، اس میں عوام کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، ورکرز کا کوئی۔ اسی لیے ہمارے ہاں سیاسی تحریکیں یا یہ کہہ لیجیے سیاسی پارٹیاں، وہ انہوں نے باقاعدہ ادارے کے طور پر منظم ہی نہیں ہو سکیں۔ یہ تب ہمیشہ سیاسی پارٹی نیچے سے بن کر اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورکر ہیں وہ جمع ہوئے، انہوں نے اپنے میں سے کسی کو بنایا اپنا، پھر وہ دوسری جگہ پہ بنا، یہ مل کے پھر انہوں نے اوپر بنایا تو صدر بنا، یہ انہوں نے سیاسی جماعت نے اپنا صدر بنایا ہے، اپنا لیڈر مقرر کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی ایم این اے کے لیے کسی کو ٹکٹ دینا ہے، اس علاقے کے ورکر طے کریں گے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے، پارٹی کے صدر نہیں طے کرے گا یا پارٹی کی کوئی ٹیم نہیں طے کرے گی، اس علاقے کے ورکر طے کریں گے۔ یہ عوامی پارٹی ہوگی، یہ ہوگی اصل میں عوام کی نمائندہ جماعت، عوام کی پارٹیسپیشن اس کے اندر ہوگی۔
اب یہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا یہ عوامی ریپریزنٹیٹیو ہے، اور یہ وہ اولو الامر آج کے دور میں ہوگا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ مشورہ کریں گے تو جن کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے یہ ان کا مشورہ ہوگا، ان کی وہ بات بھی مانیں گے، یعنی وہ مانیں گے بھی، اور ان کا وہ یعنی وہ مشورہ پھر ان کا ہے. ان کی پارٹیسپیشن. تو یہ امرہم شورا بینہم کا تقاضا آج کے دور میں اور ہو گیا، اس دور میں وہ تھا. اچھا، اس کو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی واپس وہ یعنی بالکل کاپی لائیں گے ہم خلافت راشدہ کی، وہ یہ نہیں سوچتے اللہ کے بندے کہ پھر ہمیں اس پورے معاشرے کو یعنی بہت بڑا کام ہمیں کرنا پڑے گا، لوگوں کو مار مار کر پھر جو ہے وہ بنانا پڑے گا، قبیلے کی سطح پہ لے کے آنا پڑے گا. اور یہ اس کے لیے کتنی ذہن سازی کی ضرورت ہوگی، یعنی کتنا ذہن کو پھر دوبارہ مقید کرنے کی ضرورت ہوگی اس کام تک لانے کے لیے. یہ ناممکن کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا. انسان جو ہے جب بڑا ہو جائے تو پھر اس کو 4 نمبر کا جوتا تو نہیں آتا، پھر اسے 5-6 نمبر کا ہی پہنانا پڑے گا. تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ایک ایسی سوچ ہے کہ جو صرف اس آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ جس کا جذبہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ یعنی وہ خلافت راشدہ کے اس کو چاہتا ہو جلدی آ جائے، اور اس میں اتنا فوکس ہو گیا ہو کہ آج کے زمانے کا اسے احساس ہی نہ ہو. یا اس آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جسے زمانے کا پتہ ہی نہ ہو. ایک وہ ہے جس نے احساس نہ کیا، ادھر مڑ کے دیکھا نہیں. ایک وہ ہے کہ جس کی اتنی ہمت ہی نہیں، جس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اپنے ظروف و احوال کو پہچان سکے. تو یہ اس طرح کا آدمی اس طرح کی بات تو کر سکتا ہے، لیکن جسے زمانے کا اور اثر کا اپنے وقت کا کچھ بھی شعور اور ادراک حاصل ہے، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور میں وہی خلافت راشدہ واپس آ سکتی ہے اسی سٹرکچر کے ساتھ جس سٹرکچر کے ساتھ وہ آج سے 1400 سال پہلے تھی. ان اصولوں کے ساتھ بالکل آ سکتی ہے. اصول بالکل وہی، انہی اصولوں کے ساتھ آ سکتی ہے، البتہ اس سٹرکچر کے ساتھ نہیں آ سکتی. دوسری بات وہ بھی سوچیں اور ہر بندہ سوچیں کہ وہاں پہ ایک تقسیم بڑی نیچرل تھی. یہ وہ ہیں جو عشرۂ مبشرہ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، یہ وہ ہیں جو بدری ہیں، یہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، یہ وہ ہیں جو اصحاب رضوان ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان تقسیموں کی وجہ سے وہاں پہ گریڈیشن از خود تھی. آج آپ یہ گریڈیشن کر ہی نہیں سکتے. آج آپ کسے یہ کہیں گے کہ یہ عشرۂ مبشرہ کی جگہ پہ ہے، یعنی اس کی فضیلت ہے، اس کی رائے کی اہمیت باقی کی رائے سے بڑھ کر ہے. تو یہ تو آج ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایسی کوئی گریڈیشن کر سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بہرحال قانونی سطح پہ آپ دیکھیں تو ایک متقی سے متقی آدمی جو ہے اور ایک جو منافق بھی ہے، ان کے قانونی حقوق تو برابر رکھے گئے تھے. بالکل صحیح. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں ہو بہو اسی خلافت کی بات کرنا در حقیقت یہ بات کرنے کے مترادف ہے کہ ہم نظام خلافت لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ آ ہی نہیں سکتا. اور یہ بات بہت کلیئر طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی ہوئی. ڈاکٹر صاحب تو اس میں بڑے کلیئر تھے نا، ظاہر ہے جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا وہ تو اس میں کلیئر ہی ہوگا. اب یہ ایک ایسی زبردستی کی کوشش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک 20 سال کے آدمی کو اس کے 5 سال والی جوتی پہنانے کی کوشش. یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ موقع مجمل سے ہٹا ہوا ہو، وہ تو ہٹ ہی جائے گا نا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ کا مجمل ہے کہ اس اعتبار سے کیا ہے، وہ تو ملوکیت ہے ساری. اور میں نے آپ کا سواد اعظم ہمیشہ ملوکیت پہ مجمع رہا ہے نا، اس کا اجماع سوائے شیعہ کے. اس مجمع علیہ سے ہٹ کر اگر کوئی پوری آپ کی تاریخ میں کوئی کمیونٹی رہی ہے کہ جس نے ریزسٹ کیا ہے اور اس کو نہیں مانا ہے تو وہ شیعہ ہیں. ان کو چھوڑ کے باقی سب کا بادشاہوں پہ اجماع رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، جو انہوں نے قانون بنا دیا وہ سب نے مان لیا. تو مجمع علیہ تو پھر وہی ہے. جب آپ عمرانی فکر کے اعتبار سے مجمع علیہ کی بات کریں گے تو پھر در حقیقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم انقلاب برپا نہیں کرنا چاہتے، ہم اسی اسٹیٹس کو کی پارٹی بن گئے. چلیں ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، یہ بھی محمد حسان صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور تھوڑا سا حالات حاضرہ پہ بھی ایک تبصرہ ہو جائے گا چلیں نہیں کے سوال کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل مختلف کلپ سرکولیٹ ہو رہے ہیں اسلامی صدارتی نظام کے حوالے سے. ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے کہ یہ اسلامی صدارتی نظام کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا واقعی خلافت قریب تر ہے اس تناظر میں کہ کہا ہاں دیکھیں یہ بات بالکل ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ جو بھی خلافت راشدہ کا نظام تھا اس وقت جن اصولوں پر استوار تھا، اور جو اس وقت اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ بھی تھا اس کے اعتبار سے بھی،
وہ آج کے دور میں قریب تر بنتا ہے صدارتی نظام کے، کیونکہ وہاں بھی خلیفہ ہے، اس نے اپنی کابینہ خود جو بھی اس نے وزیر بنانے ہیں، گورنروں کا تعین کرنا ہے، وہ اس نے خود کرنا ہے، اور وہ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں صدارتی نظام کے قریب تر تھا۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے اگلی بات یہ کی ہے کہ صدارتی نظام ڈیموکریسی کی ایوالوڈ فارم ہے۔ پہلے پارلیمانی نظام آیا ہے، اس میں بڑی خرابیاں بھی سامنے آئی ہیں، اس لیے کہ اس میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ یہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہوتی ہیں، ان کے درمیان بسا اوقات توازن ہی نہیں قائم ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بڑی عجیب صورتحال رہتی ہے ہمیشہ۔ آپ اگر اس کو ہیڈ آف اسٹیٹ کو زیادہ وہ اختیارات دے دیں تو جو عوام کا نمائندہ ہے، جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک بالکل ربڑ سٹیمپ کی رہ جاتی ہے۔ اور اگر آپ گورنمنٹ جو وزیر اعظم ہے اس کو زیادہ اختیار دے دیں، جو ایگزیکٹو کا سربراہ ہے، تو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ممنون ہو جائے گا۔ وہ ہمارے زمانے میں تو وہ چودھری فضل الہی ہوتا تھا، وہ استعارہ بن گیا نا۔ وہ ہمیں تو وہی یاد آتا ہے نا، چودھری فضل الہی۔ بھٹو صاحب کا دور تھا، وہ پاورفل وزیر اعظم تھے، اور چودھری فضل الہی صاحب صدر تھے، اور وہ اس وقت ادھر پنڈی میں صدارتی ہاؤس ہوتا تھا، تو اس کی دیوار پہ بھی کوئی لکھ کے آ گیا تھا کہ فضل الہی کو رہا کرو، تو پھر وہ یہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہمیشہ یعنی 58 2 بے لگ جاتی ہے کبھی، تو پھر وزیر اعظم۔ اب بڑا عجیب ظلم یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں ساری وزیر اعظم پر ہیں ریاست کو چلانے کی، اور معاملات بگڑے تو قصور وزیر اعظم کا ہے، اور اختیار جو ہے وہ ہے صدر کے پاس۔ یعنی یہ ایسی بے تکی سی شے بن جاتی ہے۔ تو بہرحال ان تجربات سے گزر کر تو پھر انسان نے اسے اگلی منزل حاصل کی ہے۔ وہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ ایک تو وہ عوام کا منتخب ہوتا ہے وہ براہ راست۔ دیکھیں اس میں براہ راست انتخاب نہیں ہوتا سربراہ مملکت کا، کس میں؟ پارلیمانی نظام میں۔ ہاں صحیح ہے، وہ پہلے اس کے نمائندے آپ ایم این اے منتخب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایم این اے بیٹھ کر تو پھر وزیر اعظم کو منتخب، اور ہم جیسے ملکوں میں پھر یہ بھی ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی بھی اصطلاح آ جاتی ہے بیچ میں، یعنی وہ جن کو آپ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے وہ اس فورم پر پہنچ کے گھوڑے بن جاتے ہیں، اور بکاؤ گھوڑے بن جاتے ہیں، اور پھر بکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر اس وزیر اعظم کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ جو میں نے خرید لیے ہیں یہ پھر نہ بک جائیں، کیونکہ بکنے کے بعد بھی قانونی طور پر آزاد ہوتے ہیں، تو وہ تو حقیقی مطلب وہ اس کے کوئی یعنی یہ سرٹیفکیٹ تو نہیں ہوتا کہ یہ 5 سال کے لیے بک گئے ہیں، اب یہ کسی اور کو نہیں بک سکتے، پھر بک جاتے ہیں، کوئی نیا چھنگا مانگا لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی وہ ہر وقت ایک جسے کہتے ہیں دھڑکا لگا رہتا ہے وزیر اعظم کو بھی، اور اسے اپنی مینڈکوں کے پھدک جانے کا خطرہ لائق رہتا ہے، لہٰذا بلیک میل ہوتا رہتا ہے، اور وہ عوام کا نمائندہ ہوتا بھی نہیں بلکہ عوام کے نمائندوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، جبکہ اس صدارتی نظام کے سلسلے میں جو بھی صدر ہوتا ہے وہ عوام کا براہ راست جو ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، جو امریکی صدارتی نظام ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب اس کے حمایتی تھے اور وہ کہتے تھے، لیکن اس کے کچھ اپنے تقاضے بھی ہیں جو پھر پورے کر۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے، صدر جب بن گیا تو اس نے اپنی کابینہ خود منتخب، اس کوئی پابندی نہیں ہے کہ پارلیمنٹس میں سے لے گا، جن لوگوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اہل ہیں اور اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں، وہ بے شک پارلیمنٹرین نہ ہوں، وہ کانگریس میں نہ ہوں، وہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ صدر اپنی کابینہ میں شامل کر سکتے ہیں، تو لائق لوگ لے سکتے ہیں، جو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس تو وہ لے سکتے ہیں ٹیکنوکریٹس، تو اس اعتبار سے تو اچھا نظام بن جاتا ہے۔ اب آئیں وہی بات، آپ کا سٹرکچر جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے ظروف و احوال، اس کے ڈائنمکس، اس کے حالات، اس کے لوگوں کے رجحانات، وہ یہ ڈوز جو ہے وہ لے بھی سکتے ہیں۔ آپ نے پنسلین کا ٹیکہ بعض اوقات لگائیں، کسی کو انجیکشن دیں تو وہ مر ہی جاتا ہے بیچارہ، ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ تو آیا یہ ہمارے ملک اس وقت اس کو سہ سکتا ہے؟ یہ ہے ایک دوسری بات، صدارتی نظام کو۔ میرے خیال میں جو اس وقت تجویز زیر گردش ہے وہ تو یہ ہے کہ صدارتی نظام کی بات کسی نے چلائی ہے، اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ پروپیگنڈے کے طور پر چلائی ہے یا کیا ہے۔ بعض اوقات کوئی عوام کو کسی ایشو میں الجھا کر کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے، ادھر IMF کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی ہے اور اس کے بندے لگانے ہوتے ہیں، تو ادھر صدارتی نظام کی چھوڑ دو، لوگ اس کے پیچھے لگے رہیں گے۔ تو یہ تو عوام کی کو کسی ڈمی ٹارگٹ کے پیچھے لگا کے کوئی اور کام کرنا بھی اس پیش نظر ہوتا ہے، تو واللہ عالم یہ بات ہے یا کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں کبھی کبھی جب بھی یہ کھچڑی پکتی ہے صدارتی نظام کی، مخصوص حلقوں میں پکتی ہے، تو
اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ صدارتی نظام یہ والا نہیں ہوتا مجوزہ، یہاں کے لیے جو مجوزہ صدارتی نظام ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے جو ایوب خان کا صدارتی نظام تھا۔ اچھا، ایوب خان صاحب کا صدارتی نظام کیا تھا؟ پہلے آپ بی ڈی ممبر منتخب کریں گے، وہ آپ یوں سمجھ لیں یہاں اگر گھوڑے کی مثال ہے تو وہاں بکری کی مثال دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، وہ گوٹ ٹریڈنگ ہوگی پھر، ہاں وہ تو پھر اس سے نچلا لیول ہے نا، وہاں پہ تو اس سے بھی کمتر درجے کے لوگ منتخب ہو کے آئیں گے، زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ لیول بن جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، ویسے تو وہ تھانے دار کا لیول ہوتا ہے لیکن بہت کوئی کمال کی شے نکل آئے وہاں سے، اپنی رائے والا اور پختہ رائے والا اور سوچ والا اور ول والا، تو وہ ڈی سی کے لیول کی چیز ہوتا ہے، اسے ڈی سی بلا کے ڈنڈا دکھاتا ہے، وہ ووٹ ادھر دیتا ہے جدھر اس کی مرضی ہوتی ہے، جدھر انتظامیہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو وہ تو اس سے یعنی یہ وزیر اعظم کو تو پھر ایم این ایز منتخب کرتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی ثاقب نثار ڈنڈا چلائے گا نا، پھر بھی ایک بڑے لیول کی بات ہوگی، یا کوئی اور اس سے بھی بڑی طاقت والا جو ہے اسے کھونٹی دکھائے گا تو وہ سیدھے ہوں گے۔ جو یہ صدارتی نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ تو بی ڈی ممبرز والا ہے، اور وہ تو ایک ڈی سی لیول کے آدمی سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو ان کے تو مفادات ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ سینمے کے مالک ہوتے ہیں، اور ڈی سی صاحب کہیں کہ تمہارا سینما اٹھا کے میں مری روڈ پہ پھینک دوں گا اور اس کا ملبہ بھی اٹھا کے تمہیں گھوڑے گلی لے کے جانا پڑے گا، تو بیچارے نے ووٹ ادھر ہی دینا ہے جدھر وہ کہے گا، اب کیا کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو کوئی اسے آپ وہ والا صدارتی نظام نہ سمجھیں کوئی جو جمہوریت کی مانگ ہے یا اس کا جمہور ہے نا، یا جس کی ڈاکٹر صاحب بات کرتے تھے، یہ ایک خاص ایجنڈے پہ ڈلا ہوا صدارتی نظام ہے۔ تو اسی لیے ایک جگہ میں نے لکھا بھی تھا، یہ ایوب بھرا، ایوب خان کا ایک نام لوگوں نے اس زمانے میں ایوب خان بھی رکھا تھا، تو یہ ایوب بھرا صدارتی نظام ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پیور صدارتی نظام بھی ہے، جو اصل آئیڈیل صدارتی نظام ہے، اس وقت پاکستان کے حالات اس کے لیے بھی موزوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو بھی یہ صوبے ہیں، ان میں ایک صوبہ پنجاب اتنی اکثریت کا حامل ہے کہ 3 باقی صوبے اس سے کم تر مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ صدارت براہ راست انتخاب کر کے صدر کا انتخاب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی صوبوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو گیا، ان کا صدر بننے کے چانس بہت کم رہ جائیں گے۔ ہمارا بہرحال وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا تعلیم اور ایجوکیشن اتنی تو نہیں ہے کہ ہم ان تعصبات سے اوپر اٹھ گئے ہوں، ہماری عوام اٹھ گئی ہو کہ جی وہ یہ دیکھیں کہ کون اہل ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون پنجابی ہے اور کون بلوچی ہے اور کون سندھی ہے۔ بہرحال لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر صدر صاحب ہمیشہ پنجاب سے ہوں گے۔ یہ چیز باقی صوبوں کو کبھی بھی گوارا نہیں ہوگی۔ ادھر آپ نے جناب 18ویں ترمیم بھی منظور کرا کے رکھی ہوئی ہے جس میں صوبوں کو بہت اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑا غلط تاثرات یعنی ملک کے اندر ایک عدم استحکام کا باعث بن جائے گی اس وقت تو، اور جب آپ کو اتنے بیرونی خطرات ہیں تو یہ تجویز زیر بحث آنا بھی غلط ہے۔ پھر اگلی بات یہ دیکھیں، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے یہ ہونا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی آئین ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے تحت آپ یہ ملک ہیں، آپ ایک ریاست ہیں، اس آئین کے تحت ہیں۔ آپ کو وہ چند صفحات پر مبنی ایک کاپی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو جوڑ کے اسی آئین نے رکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک یعنی ٹھیک ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے 2/3 اکثریت سے، لیکن آئین کا بنیادی ڈھانچہ نہیں بدل سکتا۔ اس کے لیے دستور ساز اسمبلی چاہیے، یہ آپ کی قانون ساز اسمبلی ہے۔ دستور ساز اسمبلی جو الیکشن ہی اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ یہ ہم ان لوگوں کو الیکٹ کر رہے ہیں جنہوں نے نیا دستور بنایا ہے۔ تو یعنی اگر بالکل پیورٹی کے ساتھ آپ کرنا چاہیں، تمام ضرورتیں اور اس کے تقاضے پورے کر کے کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کہیں گے کہ جی ہم اس آئین کو منسوخ کرنے جا رہے ہیں 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد۔ اس سے پہلے ہم ایک دستور ساز اسمبلی بنا رہے ہیں جو ان 3 سالوں کے بعد کا دستور بنائے گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر وہ دستور بنائے، وہ اسی طرح پاس ہو، پھر جب وہ بن جائے، پاس ہو جائے، تو پھر وہ دستور اس کو ریپلیس کرے۔ تو اب صوبے بھی جو ہے وہ یعنی آپ صدارتی نظام لے کے آئیں گے، اور اس صدارتی نظام کا ایک تقاضا یہ ہوگا کہ آپ کو صوبے چھوٹے کرنے پڑیں گے، یعنی پنجاب کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات بھی آپ کریں نا تو لوگوں کے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، تو لیکن یہ کہ صدارتی نظام کا یہ پھر لازمی تقاضا ہے۔
یعنی آپ اگر بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شادی تو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. یہ چیزیں جو اس کے جو پری ریکویزٹس ہیں اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. نہیں، ان کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. اور صرف اچھا ہمارا جو وہ آج کل وہ جو ایک اصطلاح مشہور ہو گئی، اچھی ہے ویسے، ہماری مجموعی سوچ کو وہ عکاسی کرتی ہے، اگرچہ کہ اس کو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، لیکن یہ کہ ہم سارے ہی ایسا ہے، ہمارے جذباتی لوگ ہیں. تو وہ جو قوم یوتھ ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں صدارتی نظام سے کہ اختیار سارا عمران خان کے پاس آ جائے گا، لیڈر آپ کا اچھا ہوگا، اور بس پھر وہ سارا اپنی ٹیم بھی بنائے گا. اور پھر یہ جو اس طرح کے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں مجبوراً جو بھی، ہاں، تو ان سب سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ سارے چور جو اس نے اکٹھے کیے ہیں تو یہ اب اس مجبوری کے تحت کیے ہیں، تو صدارتی نظام آئے گا تو یہ ساری مجبوری ہوا ہو جائے گی اور پھر وہ آزاد ہو جائے گا اپنی ٹیم بنانے میں. تو وہ بیچارے یہ سوچ کے کہہ رہے ہیں، حالانکہ خود اگر کبھی بھی آیا صدارتی نظام تو عمران خان صاحب کے صدر بننے کا امکان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ والا صدر ہے جو پیور ہو، یعنی بالکل خالص جائز طریقوں سے صدارتی نظام آئے. تو بہرحال اس میں تو پھر جب ایک ایک آدمی کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ ووٹوں کا پرسنٹیج تو کسی اور طرف زیادہ گیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر تو وہ ٹیکنوکریٹس والا یا کسی جسے کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک صدارتی نظام لایا گیا تو وہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ وہ تو جب ایک خاص ایجنڈے کے تحت لایا جا رہا ہے. تو جب خاص ایجنڈے کے تحت لایا جا رہا ہے تو اس میں پھر یہ بندہ تو فٹ نہیں ہوگا نا، پھر وہ اپنا کوئی بہت ہی خاص الخاص بندہ فٹ ہوگا. اس کے ساتھ سر یہ جو اسلامی لاحقہ لگایا جاتا ہے، اسلامی صدارتی نظام، جس ملک میں اسلامی شہد بکتا ہو تو وہاں اسلامی صدارتی نظام بھی چل جاتے ہیں. اسلامی لگانے سے قیمت بڑھ جاتی ہے نا، اس کے ساتھ جذباتیت. سر شاید انٹینشن اچھی ہو واقعی اسلام کی طرف، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو جو لگ رہا ہے میں نے بتا دیا. نہ اسلام کو، اسلام اگر وہی ہوگا بھی وہی ایک جسے کہتے ہیں نا مرچ مسالے کے طور پر ہوگا. اسلام ہوگا شامل باجے کے طور پر، یعنی وہ کوئی اس کی طرف کوئی رجحان یا اس کو واقعی یعنی اپنا رہنما اور وہ بنا کے لے کے چلنا یہ کبھی نہیں ہوگا. نہیں تو پھر اس کے ساتھ صدارتی کا جو ہے لگانے کی کیا ضرورت ہے سابقہ؟ پھر اسلامی نظام کہیں، پھر دیکھیں گے صدارتی ہوگا کہ پارلیمانی ہوگا کہ کیا ہوگا. ہاں پھر تو یہ تو آپ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، ساتھ اسلامی لگا کے ایکسپلائٹ کریں. وہ ضیاء الحق صاحب نے بھی جب ریفرنڈم کرایا تھا صدارتی نظام کے لیے تو ہاں وہ تو یہ وہی ہونے جا رہے ہیں نا اس اعتبار سے، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی ریفرنڈم کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. تو ضیاء الحق صاحب نے کرایا تھا ریفرنڈم، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام آئے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اگلے 5 سال کے لیے میں صدر پاکستان ہوں. ٹھیک ہے، کچھ سوالات اور بھی ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، چلے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. عمر جمیل احمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تنظیم اسلامی سمیت دیگر تمام جماعتیں بحیثیت مجموعی وہ انٹیلیجنسیا پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے جس کا ذکر نشست ثانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے کرنے کا اصل بتایا تھا، خصوصاً فلسفہ، منطق، ماورا و طبیعت، نفسیات اور روحانیات کے متکلمین ہو. اس سلسلے میں کمی کہاں رہ گئی اور حل کیا؟ سر یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ بہت سے لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ جہاں تک جس کمی کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو میں مانتا ہوں بالکل ہے، اور بلکہ یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں عدم التفات ہے، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے، بلکہ اب تو اس کام سے ہی ہاتھ اٹھا لیے گئے ہیں. تو اس حد تک یہ زیادہ ڈاکٹر صاحب نے رجوع کر لیا. ہاں جی رجوع کر لیا تھا جو بھی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک واقعاتی تعلق ہے تنظیم اسلامی کا تو وہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو آخری امید لگی تھی وہ امریکہ سے لگی تھی، اور جس میں بہرحال ایک بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر باسل بلال کا تھا اور ان کے ساتھی، ان کی ٹیم وہ بن رہی تھی اور وہ شاید میچور ہو جاتا کام. لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہ ایک دوسرے شاگرد جب وہ امریکہ یاترا پہ گئے تو بہرحال وہ ہاں وہ سب کو گوارا نہیں کر سکے اور وہ ساری بساط لپٹ گئی. اور اس ریئیکشن میں اب ظاہر ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ انٹیلیجنشیا کہو تو ان حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اتنے موٹی چمڑی کے نہیں ہوتے،
کہ وہ چیزوں کو سہ سکیں. ان کو ٹو ہینڈل ود کڈ گلوز والی جو ہے نا وہ ٹیکنیک استعمال کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال وہ شیرازہ بکھر گیا ہے. تو تنظیم کی حد تک تو وہ کہانی وہاں پہ ہو گئی تمام. باقی جماعتوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے. تو باقی یہ ہے کہ اب اس کام کے لیے جو میرے حساب میں یہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ ایک ریولوشنری پارٹی ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو نظم اور ضبط اور وہ اس پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں. یہ کام اس کے بالکل برعکس تقاضا کرتا ہے کہ آپ ذرا ڈیل دیں, ہر آدمی کو آزادانہ سوچ دیں. اور اس طرح کے لوگ اتنے سخت نظم کے اپنے خوگر ہو بھی نہیں سکتے. تو یہ جب تک اس میں کوئی ایک تطبیق نہ ہو اور اس کے درمیان کوئی امانگی کی صورت نہ پیدا کی جائے تو ایک ایسی لیڈرشپ کے ماتحت کہ جو اتنے نظم کی خوگر ہو, اس طرح کے لوگ جمع ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو اب ایکسپیرینس میں بات آ گئی ہے. ان کو ذرا اس سے زیادہ آزاد ماحول درکار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کے پیرالل انجمن خدام القرآن اور انہوں نے تو اسی لیے بنائی تھی, بنایا, اس کا ویژن یہ دیا, اسی لیے بنائی تھی. لیکن بہرحال اس کو آپ کیا کہیں گے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کا کوئی بندہ کبھی ڈاکٹر صاحب کو ملا نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کے بندے. اور اب میں یہ الفاظ آپ کو شاید اچھے نہ لگیں, لیکن بہرحال آپ اگر وہ اس کا ٹرو انالیسس کریں تو وہ یہی بنے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ نہیں چل سکے تو کیوں نہیں چل سکے, تو اس لیے نہیں چل سکے کہ ڈاکٹر صاحب بہرحال وہ نظم کے اعتبار سے کوئی روح رعایت دینے کے قائل نہیں تھے. ٹھیک ہے, چلیں تیمور عارف صاحب کا ایک سوال ہے. ویسے میں گزارش کروں گا اپنے جو ناظرین ہیں کہ شارٹ کویسچن کیا کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور آگے پیش کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تاکہ مکمل اس کا جواب حاصل ہو سکے. تیمور عارف صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح جاوید احمد غامدی آرگومنٹ دیتا ہے ویسے کاؤنٹر آرگومنٹ اگر آپ دیں نیوز چینل پر, یا پھر جس طرح انجینئر محمد علی مرزا کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں یوٹیوب پر, تو تب لوگوں کا مائنڈ آپ کی طرف جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ خیر, غامدی صاحب کا تو علمی مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور ٹھیک ہے, ہمیں ان کے نیریٹو سے اتفاق نہیں ہے, لیکن ان کی جہاں تک علمی مقام و مرتبہ ہے اور اس سے تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ غامدی صاحب کا وہ نیریٹو ہے جو انہیں مین سٹریم میڈیا پہ جو ہے وہ مواقع بھی دے دیتا ہے. کوئی اور, میں اپنی بات نہیں کرتا, کوئی اور جو اس سے مخالف نیریٹو کا حامل ہو جس کا کہ غامدی صاحب کاؤنٹر کر رہے ہیں, تو اس کو تو میڈیا پہ وہ آزادی نہیں ملے گی جو غامدی صاحب, وہ اتنے مواقع نہیں ملیں گے جو غامدی صاحب کو ملتے ہیں. تو اسی لیے یہ بات وہ خود بھی سمجھتے ہیں, اسی لیے انہوں نے پھر یوٹیوب والی مثال دی. تو اصل میں دیکھیں, مرزا علی صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے اور مؤثر تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو غامدی صاحب کے توڑ میں آپ کو کام کرنا پڑے گا, یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک ٹیم ورک ہو. ٹھیک ہے, اسے پریزنٹ کوئی بھی کرے. ہمارے سر پہ تو خیر کہیں اور ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا تو اپنا کنبہ قبیلہ بغیر اعلان کے غامدی ہوا جا رہا ہے. تو ہم تو اس کے دامن پکڑ کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت. یہ مصیبت سر سے اترے, یکسوئی ہو, تو پھر چلیں غامدی صاحب کا بھی بندہ کسی نہ کسی درجے میں کاؤنٹر کر سکتا ہے. وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, صرف اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ 1980 سے 88 تک جو اقامت دین کے بارے میں موقف غامدی صاحب کا تھا وہ آج تنظیم اسلامی کا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں, یہ آپ کو اتنی جلدی سمجھ بھی نہیں آئی. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو غامدی صاحب آج ہیں یہ 80 کی دہائی میں نہیں تھے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. غامدی صاحب بھی بڑے اسلامسٹ ہوا کرتے تھے اور ایک وقت میں یہ ضیاء الحق صاحب کے بھی بڑے پرستار تھے. ان کو سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے جو ہے نا نشت ثانیہ کا کام ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے سر انجام دلایا ہے. افغان جہاد کو, افغان جہاد کے تو بہت بڑے ہیرو سمجھتے تھے ان کو. ان کے اشراق میں اس کے حق میں لکھا جاتا تھا. اور یہ بھی ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ملک کا ایک امیر المومنین موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے لوگ بیعت جہاد لے رہے ہیں,
تو یہ تو بغاوت ہے امیر المومنین، ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ تو کبھی یعنی ہم تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کی صورت میں جو ہے غامدی صاحب کبھی بڑے انقلابی بھی ہوا کرتے تھے، بڑے اسلامسٹ ہوتے تھے، البتہ انہیں ڈاکٹر صاحب کے اور جماعت اسلامی کے طریقہ کار سے اختلاف تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ اصلاح سے ہو جائے گا، یہ تبلیغ سے ہو جائے گا۔ اب تو غامدی صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ریاست کا مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا، صحیح، وہ نظریہ گیا۔ ہاں اب تو اور غامدی صاحب ہیں، وہ اور غامدی صاحب تھے۔ اچھا، تو بہرحال یہ جو سفر ہوتا ہے نا، گاڑی جب چلتی ہے تو گاڑی کا اگلا حصہ وہ جگہ جو ہے نا اگلی منزل تک پہلے پہنچتا ہے، پچھلا حصہ تھوڑی دیر میں پہنچتا ہے، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ غامدی صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن یہ اختلاف تو ہے کہ ہم پچھواڑے میں ہیں، وہ اگلے حصے میں ہیں، لیکن جو آپ نے میچ کیا ہاں تو جہاں سب ادھر ہی رہیں۔ غامدی صاحب جہاں پہ 1980 میں تھے، تنظیم اسلامی آج 2019 میں ہے، اور کیا پتہ 2040 میں غامدی صاحب تو شاید دنیا میں نہ ہوں اور ان کی جگہ پہ تنظیم کا نیریٹو یہ ہو کہ ریاست کا مذہب کوئی بھی نہیں ہوتا، اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اس وقت یعنی آج میں نے تنظیم کی قیادت سے یہ باتیں سنی ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب فرض عین کی رٹ لگاتے تھے، ریڈی والے پہ بھی فرض ہے، اسی لب و لہجے میں 1993 میں نے غامدی صاحب سے سنا، ریڈی والے پہ بھی فرض ہے، وہی جملہ بھی وہی ہے۔ تو بہرحال یہ دو جملے دو انتہاؤں سے میں نے سنے، اور ہے ایک ہی جملہ ہے، دو انتہاؤں سے سنے، اور اس کی جب میں روایت ٹریس کرتا ہوں تو وہ بھی میرے سمجھ میں آتی ہے کہ غامدی صاحب سے کس نے سنا ہوگا، وہاں سے کس نے سنا ہوگا، پھر کس تک پہنچا، جیسے وہاں سے میرے تک پہنچا۔ نہیں ویسے ایک اب سوچ میں یہ اتفاق تو ہے کہ غامدی صاحب تو بہت ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر میں شدت، تو شدت پسند کہتے ہیں، یہ ہمارے کسی اور انداز میں کہتے ہیں غامدی صاحب نہیں، غامدی صاحب تو جو بھی کہتے ہیں وہ اعلانیہ کہتے ہیں، انہوں نے کوئی بات چھپا کے نہیں کہی، انہوں نے موقف بدلا ہے تو وہ بھی صاف ہے۔ ہاں اب وہ یہ مانتے نہیں ہے کہ میں نے بدلا ہے، اپنے سابقہ موقف کا اظہار نہیں کرتے، اتنی ڈنڈی ضرور ماری ہے انہوں نے، اور یہ ان کے مقام و مرتبے سے فروتر بات ہے۔ جیسے انہوں نے باقی اپنی ڈگنیٹی شو کی ہے، یہاں بھی وہ کہہ دیتے کہ اس وقت ظاہر ہے اب میری سوچ بدل گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، تو کوئی یعنی وہ ان کے وقار میں اضافہ ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے اس وقت ان کی سوچ اور تھی، اب اور ہے، تو اس سے ذرا تھوڑا سا ان پر بھی سوالیہ نشانات ہے، وگرنہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب کی شخصیت کا آپ کو اس اعتبار سے قدردان ہونا چاہیے، کھلے ڈلے آدمی ہے، جو چیز ہے وہ ان کی زبان پہ آتی ہے، سوائے اسے ایک ایشو کے، جس کو ٹھیک کر لیں تو ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں تو تنظیمی قیادت نے وہ جرت دکھائی ہی نہیں اس نے سرے سے، وہ نہیں آ سکی۔ اچھا جی، ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، آخری سوال ہے لیکن وہ بڑا ہی انہوں نے ٹرو اور فالس کے انداز میں پوچھا ہے کہ عوام کے لیے پیغام، عمران کا ساتھ دے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، عوام کے لیے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کو ہمارے پیغام کی ضرورت نہیں ہوتی، جو عوام کی خواہشات کو زیادہ بہتر طور پہ ایکسپریس کرتا ہے عوام اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی عوام بھٹو کے پیچھے نہ چلے، لیکن عوام بھٹو کے پیچھے چلی گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر ہم نے کوشش کی عوام جو ہے نا بینظیر کے پیچھے نہ چلے، عوام نے پھر بھی بینظیر کو جتا دیا۔ ہم نے اسلام بیچارے کو بھی پوری کوشش کی بیچ میں آ کے استعمال کرنے کی، لیکن پھر بھی عوام نے بینظیر کو جتا دیا۔ تو عوام کو تو آپ کوئی پیغام دینا ویسے بھی اس طرح اعتبار سے تو وہ تو عوام کے پیغام کے مطابق بات کی جاتی ہے تو عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ صحیح۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل یہ عوامی لیڈر ہیں ہی نہیں۔ آج عمران خان ہے، اس سے پہلے بھٹو صاحب تھے، پھر بیچ میں کبھی نواز شریف صاحب تھے، کبھی بینظیر صاحبہ تھیں، اب عمران خان صاحب ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ اور یہ جو آپ کا اسٹیبلشڈ نظام ہے، یہ اس کی ضرورت ہے کہ عوام کے سامنے کوئی ایسی جو ہے وہ شے ہو کہ جس کو وہ اپنی امیدوں کا وہ محور بنا کے نعرے لگاتے رہیں کہ پہلے والے بے ایمان تھے، یہ والا ٹھیک ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ وہی کر کے 5 سال کے بعد ان کی گالیوں کا نشانہ بن جائے تو پھر ایک نیا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وشیس سرکل ہے جو چل رہا ہے۔ تو عوام کو تو بتانے کی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بھئی یہ آپ کے لیے مسائل حل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سرے سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مسائل عوام کے حل ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسا کھرا لیڈر آئے جو عوام کو بھی ٹوک سکے ان کی غلطیوں پر،
ان کی خواہشات پر ناراضن ہونے والا نہ ہو، بلکہ ان کی غلطیوں کو ٹوک سکنے والا ہو۔ تو عوام کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے وہ رہنما قرآن مجید ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، آپ کو قرآن عوام کی سطح سے اٹھا کر رہنمائی کی سطح پر فائز کر دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہائی پوٹینشل پہ پیدا کیا ہے، آپ کا وہ پوٹینشل ایکسپلائٹ نہیں ہو رہا ہے، اسے قرآن آ کے کھول دے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جیسے پہاڑ کو پھاڑ دے گا، آپ کی بھی خواہشات کے پہاڑوں کے نیچے سے آپ کو برآمد کر کے آپ کو فقر قرآن جو اقبال نے کہا نا، اس کا حامل بنا کے آپ کو رہنما کر دے گا۔ صحیح ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بالکل یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا اسی پہ آ کے قدرتاً اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ قرآن ہی ہماری امیدوں کی واحد کرن ہے۔ آج کا سر پہلا ہماری ایپیسوڈ تھی، ہمارے جو کویسچنز سے جو ہمارے نصاب سے متعلق تھے اس سے زیادہ حالات حاضرہ اور کچھ اور چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ پروگرام کل بھی آپ کے پاس لے کے آئیں گے، تقریباً 11:30 بجے براہ راست آپ لوگوں تک یہ پروگرام نشر کیا جائے گا۔ آپ اپنے سوالات اس دوران بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج، جس کا لنک ابھی آپ کے یہاں پیج پر دیا جا رہا ہے، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو میں کمنٹ کے ذریعے، اور ساتھ ہی اسکرین پہ بھی آپ کو فون نمبر بھی دیا جا رہا ہے، اس پہ آپ SMS کے ساتھ یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم تک سوالات کر سکتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب خالد محمود عباسی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے، رمضان میں ویسی ٹف روٹین ہوتی ہے اور رات کو پروگرام پوری رات جو چلتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے اس پروگرام کو لے کے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔